یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی۔ ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کو مدد کی ہے، کسی یتیم کی کو مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ تین دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجیے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کوئی ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہے پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پہ کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے، انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی دن میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دن سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں،
تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ فرشتے ہے، جبریل ہے، میکائیل یا فلاں ہے، منکر جبدیہ میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہو، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کیستی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں، یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے۔ مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ۔ یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم روح ہے دین۔ میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں اس مسئلے کی اہمیت میں ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم حدیث نبوی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ یا یہ دوسری بات ہے، فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو کوئی پوری جماعت کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس پہ اتفاق کرتے ہیں سورہ فاتحہ ہی اصل ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے سورہ فاتحہ کی تجزیہ کیا گیا ہے تدابیر کا، اور وہ حدیث قدسی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا۔ بندہ کہتا اب اس کے بعد ساری تقسیم سورہ فاتحہ، صلاۃ کا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے، پھر اس کے بعد بہت قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، کہ رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے، اور قاعدہ بھی ہے، صلاۃ کو منہ کا، لیکن یہ اصل صلاۃ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے، جب بندہ کہتا ہے، میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ہمیں تغییر، میرے بندے نے میری تعریف سمجھ۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اثنا علیہ، میرے بندے نے میری سمجھ۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بھروگی بیان۔ یہ سارا میں اس کی آپ کو حوالہ کیا۔ آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، پوری بات نہیں سنا رہا ہوں کہ اصل نماز سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور عجیب ترتیب ہے، 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں 3 جملہ 1، پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیتیں 3 جملہ۔ درمیانی آیت ہے 4 نمبر پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے در حقیقت مرکزی ہو گئی، 3 ادھر، پھر وہ 3 ایک جملہ، آخری 3 ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں 2 جملے،
ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے، وہ ایاک نستعین بھی مکمل، اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی 3.5 آیتیں ادھر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. اب واو آ گیا، یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں مٹھ. اب 3.5 آیتیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایاک نعبد، ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے. اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی حصہ ہے، صلاۃ کا مرکزی حصہ ہے، وہی طرح دین. اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں. 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے، ایاک نعبد. اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے. یہ عبادت کا تصور کیا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی سے. اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات سے مترادف قرار دے دیا. نماز، روزہ، حج یہ عبادات ہیں. وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی. ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا. یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹ. جیسے 4 ستون ہیں، ان کو چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے. ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے اس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل تو نہیں اس لیے. بٹ اور جب تک کہ چھت کا تصور، شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے اس لیے اس شامیانے کو سپورٹ کر دیا. تو اب اس میں جو بیت مضمون آیا وہ یہاں بھی آگے اس حدیث میں، تو قرآن مجید کی آیت میں ایاک وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ ہے دوسری بات جو پر کہ آج ہماری برکت جو مضمون ہے وہ یہ حدیث. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ یہ سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. استعانت وہ ایک حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین. استمداد مدد طلب کرنا، استنصار نصرت مانگنا، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں. ان کو جمع کر دیں استعانت. اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر میں کسی کہوں بھائی مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہے. میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی مدد کرتا، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں. معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا. یہ الگ بات کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کرتے. یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو گھوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود گھوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا. تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے اونچے درجے بھی ہیں. لیکن عام حالات ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو بری بات ہے، کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں. اگر بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہ کہ ماورائی انداز کسی غیر مرئی حقیقی یا باہوما شخصیت سے مدد مانگنا، غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی، باہوما جنہوں نے گاڈ اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا دی، دیویاں دیوتیاں بنا دی، یہ باہوما ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی نہیں. ان کی انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کی ارتکاز ہوتی ہے تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے. ہمیں نہیں پتا کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے. ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں اس بت ہی کے اندر. لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفہ تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا، بہت بڑا. اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک ہے. اس میں اس نے کہا کہ ہمیں بتوں میں کچھ نہیں سیکھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے
ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کر اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں، یہ شرک ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجموعے کو گھیرے ہوئے۔ حضور کی حدیث مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ۔ جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا اور ان پر رحمت چھا اور سکینت ان پر آسمان سے نازل، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ۔ دیکھو اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ صحیفہ بنانے چلا ہے آدم ہی کی دنیا میں فساد تو چاہتا ہے، دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں کرتے۔ اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف بھی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے جو ہے ان پر ہمارا ایمان، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے۔ یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا دیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی، ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمول کیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے، انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا۔ بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار، ہمارا ایمان کا فرشتوں کا اختیار کوئی، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا بس یہ باریک سا پردہ ہے۔ یہی ایمان بالملائکہ بندے ہے، دیویوں دیوتاؤں کو شکل اختیار دیا۔ عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر لات، یہ مونس نام، لات، عزا، عزیز کا منات، یہ سب مونس، یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں۔ ایک ہے مختلف سی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کو بھی، یہ اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ ان کا قول کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے وہ بھی۔ اب یہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر رضی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے، لیکن ان کو بھی نہیں پکارا۔ وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر ہو گئے، سول سروس ہے نا، اس کے کارڈر ہیں۔ پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار، تو فرشتوں کے بھی گریڈ طبقہ اسفل طبقہ اعلیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کرتے ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ ہاں انہیں پکس کیے تو شرک لازم آئے گا، بات سمجھ باریک فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار مدد نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہو، وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف نہیں کریں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے یہ کہ ایک قول ہے محدث کا ہے، لیکن در اس بات فرق جو بتا رہا ہوں ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں، پکارا کی سلسلے دعوت جب دعا کی تو سلسلے۔ یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تو انکار کر دیتے سرے سے روح آئی نہیں، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعا اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہے۔ اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا، اس کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا،
وہ دنیا کے قوانین کے تحت ہے۔ فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا رد مقابل ہے وہ چرم زبان ہے زیادہ، یا وہ اتنے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کرتی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ نساء من یشفع شفاعۃ حسنہ، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات، وہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا۔ اب آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پھر ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ نہیں چاہیے معاف، اب تیسری دفعہ۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں، اور یہ شرک خفی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ وہ یہ بات نہیں سمجھ لی، کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا ہے، مطلب ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ میں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت خلف النبی یوم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا۔ اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری جس کو ردیف بھی کہتے ہیں، واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے، ادب کے ساتھ، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان۔ اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے، اے لڑکے، وعلمک کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات۔ یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ۔ وہاں کو مدرسے نہیں تھے، وہاں کو درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی، ہفتے میں وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھتے ہیں۔